إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں ان کے کئی مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین
انسان کو روزے کا حکم دے کر اس کے دل میں کمزور، مظلوم، مقہور مسلمانوں کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ جو دور ہے نا، یہ مفاد پرستی کا دور ہے، یہ خود غرضی کا دور ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ بس یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی مل جائے، اور اس مال کی حرص نے انسان کا دل اس قدر سخت کر دیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے بیچارے مظلوم کمزور مسلمانوں کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر احساس اور درد اور تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کا حرص انسان کے ایمان کا نقصان کرتا ہے۔ تو سچی بات ہے، آج ایمان کمزور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے دل میں احساس اور پھر ان کمزور لوگوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ، ان کی ہمدردی کرنا، ان کے دست و بازو بننا، یہ سوچ ہی مسلمان سے ختم ہو چکی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت کرواتے ہیں، انسان تو نے روزہ رکھا ہے، جو جو تیرا دن گزرتا جاتا ہے تجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تیرا کچھ کرنے کو پھر جی نہیں چاہتا، کسی کا کہنا ماننے کو بھی جی نہیں چاہتا، بھوک کے ساتھ ساتھ تو غصے کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اور تیرے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو کبھی یہ بھی تو سوچ کہ اگر مجھ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہو رہی، میرے پاس مکان نہیں ہے، تو دوسرے کے مکان کو دیکھ کے میں حسد کا شکار ہو جاتا ہوں، میرے پاس فلانی نعمت نہیں ہے، دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کے میں حاسد بن جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہی چیز تو ذرا لوگوں کے حوالے سے بھی سوچ کہ جو پریشان ہیں، بیچارے مجبور ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس رہائشیں نہیں ہیں، جن کے پاس سحر و افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے تیرا کیا کردار ہے۔ تو یہ ایک روزے کا بہت بڑا مقصد ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ آج غزہ کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں کہ یہودیوں نے، ظالموں نے، ان بدماشوں نے وہاں پہ بمباریاں کر کر کے 1.5 سال تک مسلمانوں کے اوپر حملے کر کے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ ہجرتوں پر مجبور ہیں، سردی کی شدت ہے لیکن سحری کے لیے کچھ نہیں، افطاری کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اپنے علاقے کے اندر، کھاتا پیتا ہوں، سحر و افطار بھی بڑے اچھے ہیں، دسترخوان بھی بڑے شاندار لگتے ہیں، اور عید کی شاپنگ بھی میں کر رہا ہوں۔ تو کیا میرے روزے نے میری یہ تربیت کی ہے کہ میں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھوں؟ اگر تو محترم بھائی، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر تو ہمارے روزے نے ہماری یہ تربیت کی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر اس روزے نے آپ کی یہ تربیت نہیں نہ کی کہ آپ کے دل میں احساس نام کی چیز ہی کوئی نہیں، کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی رولتا ہے رول جائے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں نے ٹھیکے لیے ہیں، واللہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، ان عبادتوں کا، ان روزوں کا کچھ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہونے والا۔ آؤ اپنے روزے کو بچاؤ، اپنی عبادات کے محافظ بنو، اور تمہاری عبادتوں کی حفاظت یہ ہے کہ تم مظلوم مسلمانوں کو اپنے سحر و افطار میں، اپنی عید کی شاپنگ کے اندر یاد رکھو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں نیکی کی روح سے خالی ہیں، ان کے اندر بہار کوئی نہیں ہے۔
اور ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ میں بڑی آسانی سے سادہ سادہ سی بات کر رہا ہوں، گلا میرا خراب ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ کیا بیس ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے 1.5 سال تک ان کے اوپر جنگ مسلط رہی ہے؟ ایک وجہ آپ کو ملے گی صرف، اور وہ ہے ان کا مسلمان ہونا اور بیت المقدس کا محافظ ہونا۔ کلمے کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے گئے، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں صحابہ اکرام کو کیوں مارے پڑی تھی؟ 13 سال صحابہ اکرام نے مارے کھائی ہیں تو صرف اسلام کی وجہ سے کھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان صحابہ سے صرف اس چیز کا انتقام لیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، رسول کو اس لیے نکال دیا گیا، تمہیں بھی مکہ سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ تم کہتے ہو ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا گلا دبایا جاتا تھا، ابو بکر صدیق کا گلا دبایا جاتا تھا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتے صحراؤں میں لٹایا جاتا تھا، خباب بن ارد کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، عمار کو مارا گیا تھا، یاسر کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ جو مکہ میں 13 سال ظلم کی داستان رقم ہوئی تھی، اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بیان کر دی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اسلام جو اللہ کا دین ہے اس کو جرم بنا دیا گیا، اس کی وجہ سے قتل و غارت کی گئی، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو مکہ جیسی عظیم جگہ، اللہ اکبر، جس وادی کی اللہ نے قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں، جہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، جہاں پہ ایک نماز کا 1 لاکھ نماز کے برابر اجر ہے، وطن چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ہم دیہاتوں میں رہنے والے، ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم شہروں میں جا کے آباد ہوں۔ میرا ابا یہاں پہ رہ کے گیا ہے، میرے دادے نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے، میرے پردادے نے یہاں پہ ایڑیاں اپنی رگڑی ہیں، میں نے یہاں ہی رہنا ہے۔ یہ وطن کی محبت ہوتی ہے فطرتی طور پہ، لیکن نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو مار مار کے مکہ سے نکالا گیا، گھروں کے اوپر قبضے کیے گئے، جائیدادیں غصب کر لی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ وہ ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی اپنی جائیدادوں کی، جاگیروں کی، مکانوں کی، انہوں نے صرف اللہ کی وجہ سے، صرف اللہ کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور مدینہ میں جا کے آباد ہوئے۔ محترم بھائیو، یہ سیرت کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ غزہ کے حالات کو سیرت کے اس حالات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے اوپر ذرا تقابل کر کے تو دیکھیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان کا بھی ظلم اس وجہ سے تھا صحابہ کے اوپر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور آج مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ تو توحید اور شرک کی جنگ ہے، توحید اور شرک اور کفر کی جنگ ہے یہ تو کیا ہم توحیدی نہیں ہیں؟ اگر ہم موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، پھر کیوں ہمارے دلوں کے اندر جذبہ، احساس، ہمدردی، خیر خواہی اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے پیدا نہیں ہوتی، جبکہ وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مارے کھا رہے ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے ان کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، بچے شہید کر دیے گئے، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، مردوں کو شہید کر دیا گیا، گھروں کو تباہ کر دیا گیا، معصوم بچوں پر بمباری کی گئی، شیلنگ کی گئی۔ جرم کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس چیز کو محترم بھائیوں کہ کس طرح کا دنیا کے اندر سیٹ اپ اور ماحول چل رہا ہے، کفر کیا چاہتا ہے۔
مسلمانوں کے اوپر ظلم کیوں ہے، اس کے اوپر بڑی گہری نظر کے ساتھ آپ کو سوچنا ہے۔ آپ کے روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس اور جذبہ پیدا ہو۔ چلو وہ تو کافر ہیں، انہوں نے تو اپنا کام کیا، تو ظالم لوگ ہیں۔ ہمارے سامنے کردار ہے پھر انصار مدینہ کا۔ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھی ہجرتیں کر کے آ گئے، مدینہ کے اندر آ گئے۔ انصار مدینہ کا کردار کیا ہے؟ وہ کردار اللہ اکبر، آج کے دور میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، نبی کے ساتھ محب ہونے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ صحابہ اکرام کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن ان صحابہ جیسا اعلیٰ ترین کردار اس کو اپنے اندر پیش کرنا، شامل کرنا، اپنے دلوں کے اندر اس کو جگہ دینا، اس کی آج مثالیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو آؤ ذرا میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ ہم نے تو چھوڑ دیا نا اپنے مظلوم بھائیوں کو تنہا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ چل رہا پہ سارا کچھ، بس یہ حکمرانوں کے معاملے ہیں، کوئی فنڈ لینے کے لیے ایسے کر رہا ہے، کوئی فائدہ لینے کے لیے ایسے کر رہا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ بہت بڑے بڑے دانشور ہیں، لیکن ہمیں ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ ہم نے رب کی سننی ہے نا۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ لوگوں کسی مسئلے کا حل نہیں نا تمہیں مل رہا تو اللہ سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو۔ تو آؤ ذرا میں تمہیں دکھاؤں مدینہ کی ایک جھلک، صحابہ اکرام کے ایمان، وہ انصاری صحابہ، اللہ اکبر۔ انہوں کے دل میں احساس تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہجرتیں کر کے اپنے علاقے چھوڑ کے مارے کھا کے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو جگہ دینی ہے۔ مسلمانوں ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھنا اور انصار مدینہ کے کردار کو بھی دیکھنا۔ ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن اس بخاری کی روایت ہے جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار صحابہ میں لڑائی ہو گئی۔ کس بات کی لڑائی ہوئی تھی؟ کہ میں نے گھر میں نہیں رکھنا، اس چیز کی لڑائی نہیں تھی۔ لڑائی اس چیز کی تھی کہ مہاجرین کو ہر انصاری صحابی اپنی جگہ پہ یہ چاہتا تھا کہ مہاجرین کو میں اپنے گھر کے اندر جگہ دوں، میرا گھر آباد ہو جائے، میرا ڈیرا استعمال ہو جائے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، خدمت کے لیے احساس کرتے ہوئے انصار مدینہ کا یہ واضح کردار ہے محترم بھائیوں۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا میرا گھر، میرا چھوٹا سا گھر، میری حویلی ان مہاجرین کے حصے میں آ جائے، اللہ سے مجھے اجر مل جائے۔ بخاری کی حدیث ہے آپس میں جب لڑائیاں ہوئی تو اللہ کے نبی کو قرآن دادی کروانی پڑی۔ صحابہ میں، انصار صحابہ میں قرآن دادی ہو رہی ہے کہ کس کے نام کا قرآن نکلتا ہے اور وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ گھر میں لے کے جاتا ہے۔ ہماری تو ایک گھر کے اندر 2-4 فیملیاں رہتی ہوں نا تو لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، لیکن جاندار کردار ہے انصار مدینہ کا۔ ان کے درمیان قرآن دادیاں ہو رہی ہیں کہ کس کا نام نکلے اور وہ مہاجرین کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر جگہ دے۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں گلے لگوایا، بھائی بھائی بنایا ان کو۔ کوئی اسلام کے اندر نا کوئی رنگ و نسل نہیں ہے، کوئی برادریاں نہیں ہیں، کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کی تھی کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فخر نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فخر نہیں ہے، سب انسان اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ ہاں جو دین میں تقوی میں سب سے آگے ہے وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے آگے ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہر انسان دوسرے انسان کے بالکل برابر ہے۔ میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم نے جب برادریوں کے مسئلے بنائے تو پھر ہم نے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کیا۔
میں جٹ ہوں، میں شیخ ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ایک کمیارا دا منڈا ہے، ایک جڑایا دا منڈا ہے، یہ برادری فلانی ہے۔ یہ ہم نے ذات پات کے مسئلے بنا کے وہ مسلمان جن کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنایا تھا، ہم نے یہ تفریق اپنی برادری ازم کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کے درمیان کر دی۔ آج اعلیٰ برادری والا کم تر برادری والے کو میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ کم تر کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے برادریاں اس لیے بنائی ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری ایک دوسرے کی پہچان رہے۔ ان کا مقصد فخر کرنا نہیں ہے، تکبر کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے انصار کو مہاجر کے گلے لگایا، کسی مہاجر نے یا کسی انصاری نے یہ نہیں کہا اس کی برادری کون سی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی طبیعت کس طرح کی ہے، اس کا مزاج کس طرح کا ہے۔ سب انصار نے، سب مہاجرین نے نبی کے حکم کو عزت دیتے ہوئے انصار اور مہاجر کو اپنے گلے لگایا اور ایسی مواخات قائم کی۔ اس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، باقاعدہ یہ ہائیڈنگ لکھی ہوئی ہے مواخات مدینہ۔ اور ایسی مثال قائم کی تھی کہ انصار صحابہ فصلوں کے اندر کام کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، مہاجر بھائیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا، وہ بھی ان کے ساتھ محنت کرتے تھے، مل کے کام کرتے تھے، اور جو ثمر پھل نکلتا تھا وہ آدھا آدھا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا کردار ہے انصار مدینہ کا، جاندار کردار ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما، ان دو صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں، سعد بن ربیع انصاری ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کیا، تو سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم ہے اللہ کی محترم بھائیوں، باتیں سننا بڑا آسان ہے، اس بنیاد پہ محبت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن صحابہ جیسیاں خوبیاں، اوصاف، خصلتیں اور ایمان کا پہاڑ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہاں پہ اصل امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ کیا شاندار بات کہی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع نے مجھے یہ کہا، میرے انصاری بھائی نے، کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، تو دونوں میں سے جس کو تو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کر کے وہ تیرے ساتھ نکاح کرے گی۔ کیا انہوں نے ہمدردیاں کی ہیں، کیا انہوں نے بھائی چارہ قائم کیا ہے کہ دنیا میں آج تک مثال نہیں ملتی اس چیز کی۔ 14 صدیاں گزرنے کو ہے کوئی مثال آپ کے سامنے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں شراکت داری میں ہم نے کاروبار نہیں کرنے، کیوں؟ لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے 2-3 بھائی ہیں، موٹر چلانے سے لڑ پڑتے ہیں، بچوں کی وجہ سے لڑائیاں، عورتوں کی وجہ سے لڑائیاں، ظرف ہے ہی نہیں ہمارے اندر احساس اور جذبہ جو روبہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تو اپنے اندر احساس اور جذبے کو پیدا کر، وہ چیز ہمارے اندر ہے ہی۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، حالانکہ سگے بھائی ہیں، وہ انصار اور مہاجر سگے بھی نہیں تھے، لیکن اخلاق سگوں سے بڑھ کے ہے۔ وہ ابو طلحہ انصاری کا آپ واقعہ جانتے ہیں نا، وہ ایک مہاجر آیا تھا جس کو ابو طلحہ انصاری، یہ صحابی تھے اور انصاری تھے، اس کو لا کے کھانا کھلایا ہے، اور گھر میں 2-4 دن سے فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مہمان کو بٹھایا، رات کا وقت ہے، بیوی سے کہتے ہیں چراغ کو بجھا دینا، سیدھا کرنے کے بہانے چراغ بند کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور ویسے ہی منہ ہلاتے رہنا تاکہ مہمان کو لگے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ واللہ ہے آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی دنیا میں۔ کھانا کھایا ہے مہمان نے، وہ چلا گیا ہے، اللہ اکبر، بچوں کو اسی طرح تھپکیاں دے دے کے سلا دیا ہے جس گھر کے اندر پہلے 2-3 دن سے واقع تھا۔ صبح کے وقت فجر پڑھ کے حضرت ابو طلحہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے سے آواز دیتے ہیں، یا ابا طلحہ، او ابو طلحہ ادھر تو آؤ، گزشتہ رات کیا ایسا کام کیا ہے؟ فرمایا ضحک اللہ اللیلہ، ابو طلحہ کیا کیا ہے کہ رات کو اللہ بھی تیرے اس عمل پہ مسکرا دیا ہے، اللہ مسکرا دیا ہے تیرے ایسے عمل پر، اور اللہ نے قرآن اتارا ہے
ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصاریوں کی خوبی اللہ نے بیان کی کہ یہ اتنے ایمان والے ہیں، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اپنی چیز کو دیکھو، اپنی ضرورت کو دیکھو، یہ خود غرضیاں ہمارے اندر، یہ انصار صحابہ کا، انصار مدینہ کا کردار ہے۔ احساس رکھا ہے دل میں کہ ہمارے مظلوم بھائی 13 سال مکہ میں ظلم کو برداشت کر کے، جن کے پاس رہنے کے لیے رہائشیں نہیں ہیں، جگہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیسے کمائیں گے، کیسے آگے زندگی گزرے گی، صرف ایمان لے کے ہمارے پاس آگے ہیں، صرف ایمان لے کے ہم نے ان کی قدر کرنا ہے۔ انصار مدینہ نے تاریخ رقم کر دیا محترم بھائی۔ میرے دل میں تو خیال پیدا نہیں ہوا کہ وہاں غزہ لہو لہان ہو گیا ہے، کشمیر کے اندر ظلم کیا جاتا ہے، ہندو بھی ظلم کر رہے ہیں، یہودی بھی ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے تو کبھی سحری افطاری کے وقت یہ خیال دل کے اندر نہیں آیا کہ میں تو گھر میں بیٹھا 2-4 پراٹھے کھا رہا ہوں، جگ لسی کا پی رہا ہوں، افطاری میں میرے سامنے سموسے، پکوڑے، کھجورے اور مٹن کڑھائیاں اور فلانی کڑھائی، ہر چیز میرے سامنے ہے۔ میرا مظلوم مسلمان بھائی کبھی مجھے یاد آیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا کردار دیکھو اور دوسری طرف اپنے کردار کو رکھو، پھر جائزہ لو کہ مجھے کتنی محبت ہے صحابہ سے۔ تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میں نے ساری زندگی دعوے کیے ہیں، عمل کوئی نہیں کیا۔ تو احساس محترم بھائیوں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ آج میں کھا پی رہا ہوں تو میرا ہی مسلمان بھائی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر پریشان ہے، میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کام لیتا ہے، کیونکہ اللہ حکم الحاکمین نے دین کو غالب کرنا ہی ہے۔ انسان نہیں کریں گے، ساری دنیا کے لوگ اگر سارے کے سارے عبادت گزار، تہجد گزار بن جائیں، پھر بھی یہ اللہ کی شان کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے گناہ گار بن جائیں، پھر بھی اللہ کی شان کے اندر کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے بندوں کو پیدا کر کے اللہ ان کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس انسان کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں۔ میں دیکھوں میرا امتحان چل رہا ہے، میں امتحانی مرکز میں بیٹھا ہوا ہوں، قانون اصول مجھے میرے رب نے بتا دیے ہیں، میں نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو کیا ہے میرے پاس؟ احساس اور جذبہ خرچ کرنے کا عزیز بھائیو یہ اپنے اندر پیدا کریں، خود غرضیوں سے نکل آئیں اور انصار مدینہ کی روش کو دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھر دیا ہے ان مسلمانوں کے لیے فضیلتیں سنا سنا کے کہ جو مسلمان اپنے کمزور بھائیوں کا، مظلوم بھائیوں کا درد اپنے دل میں رکھ کے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ۔ کہ ان لوگوں کی مثال اللہ نے بیان کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، جو یتیموں کو جگہ دینے والے بنتے ہیں، جو بھوکوں پیاسوں کا خیال رکھنے والے بنتے ہیں اور اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں، خود غرض نہیں بنتے، احساس کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہا ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے، اس ایک دانے کی طرح ہے جو خوشے کے اندر اگتا ہے، اور اس ایک خوشے کے اندر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک بیج ڈال کے آتا ہے کسان، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانے اگاتا ہے۔ اور اللہ نے 100 کی مثال دے کے آگے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے اللہ چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ صرف 100 نہیں، جس کے رب چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا مر رہی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے، یہ بندہ کھڑا ہے جس نے صدقہ جاریہ بنایا تھا اپنا،
جس نے کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے، مظلوموں کو یاد رکھتے ہوئے تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے، دن رات اللہ کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی کیفیت کو بیان کیا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرے وہ بندے جو دن رات خرچ کرتے ہیں، دن رات۔ ہم دنیا کماتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں دن رات کی کمائی ہے میری۔ کبھی دین بھی کمایا ہے اس طرح؟ کہا میرے جو بندے ہیں ينفقون اموالهم باللیل والنہار، ان کی پرچی صرف مہینے کی نہیں ہوتی، مہینے بعد جہاد کو جو ان سے 2000 روپیہ دے دیا، کہا جی بس میرا پورے مہینے کا صدقہ نکل گیا۔ 1000 روپے کی پرچی مدرسے میں کٹوا کے سمجھ لیا بس جی میں ہوں پاس ہوں۔ مہینوں کے ان کے پیکج نہیں ہوتے، ان کی ساری زندگی اس حالت میں گزرتی ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا، کوئی رات نہیں گزرتی، ہر دن ہر رات ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں ریاکاریوں سے بچتے ہوئے، اور اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں نہ خرچ کرنے والوں کو ترغیب دیتے ہوئے۔ آج لوگ نا بڑا اعتراض کرتے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ پر۔ میں نے پہلے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، وہ سحریاں کرواتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، اور تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہماری سیاسی پارٹیاں جن کو ہم بت بنا کے پوجتے ہیں، جن کے قوانین، جن کے اصول ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کی تباہی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جائے ملک جہاں جاتا ہے، بس میری محبتیں قائم ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ۔ کہاں ہے وہ؟ تمہیں روڈ ملیں گے، تمہیں مراکز ملیں گے، سحریاں ہو رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی اعتراض کر دے گا یہ جی ریاکار ہے، یہ ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے بھی تو سحریاں کروائی ہیں، ہمارے نبی نے بھی تو افطاریاں کروائی ہیں۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے گھر سے ایک بہت بڑا ٹب، جس کو اٹھانے والے 10-12 ہوتے تھے، وہ سرید کا بنا کے لاتے تھے۔ مسجد نبوی میں جتنے افراد ہوتے تھے سب صبح کا ناشتہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ فتویٰ لگاؤ اپنے نبی پر، تم بڑے دلیر ہو نا۔ کفر کے اوپر ہم خاموش ہیں، شرک پہ خاموش ہیں، بدعات پہ خاموش ہیں، کفر پاکستان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ وہ بلوچستان میں دہشت گردیاں کرتے ہیں، نہتے مسلمانوں کو مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، ہماری زبانیں نہیں چلتی۔ اور جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، دن رات لمبے چوڑے سحر و افطار کے دسترخوان لگاتے ہیں، ہم ڈھیلا سا منہ کر کے کہہ دیتے ہیں ریاکاری ہے، ووٹ مانگنے کے لیے کر رہے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ فراوانیاں کیوں اللہ دیتا ہے؟ اللہ کیوں کام لیتا ہے؟ زیادہ کام لینا بھی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی بندے سے اللہ دن رات دین کا کام لے تو یہ اس کے مخلص اور اس کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو چنا ہے کہ چلو کھانے کھلاؤ لوگوں کو، سحریاں کرواؤ لوگوں کی۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے کسی ایک مسلمان کا روزہ افطار کروایا، اس کو بھی روزہ رکھنے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اس کا اپنا روزہ ہے، دوسرا اس نے مسلمان بھائی کی سحری افطاری کروائی ہے، اس کو اس کے روزے کا بھی پورا اجر مل رہا ہے۔ اگر ہمارے مالوں سے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان، ہمارے پاکستان کے غریب مسلمان سحریوں افطاریوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ ان کی آپ کے پیسوں سے ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں آپ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے روزوں کا اجر لے رہے ہیں۔ لیکن ہم دین کے معاملات میں، اپنی دینی عبادات میں اتنی گہری نظر اور وسعت رکھتے بھی نہیں اور سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ آؤ دیکھو نبی علیہ السلام کو، آپ کا کردار دیکھو،
صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھو، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دن رات ایک ہی ہوئی ہے، آپ سحریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، اور آپ نے سنا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تیز آندھی سے بھی زیادہ ماہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں بس زکوٰۃ نکال دیا، بس مال پاک ہو گیا، کار بھائی، وہ زکوٰۃ تو سال بعد فرض ہے، اور صاحب نصاب پر فرض ہے، اور صدقہ تو نے روز کرنا ہے۔ فرشتوں کی دعائیں نہیں لینی، فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر صبح جو ابن آدم کرتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ اگر اس نے خرچ کیا تو اس کے مال کو دگنا کر دینا، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ اس نے خرچ نہ کیا تو مال کو تباہ کر دینا۔ ہم میں سے ہر شخص سوچ لے میری صبح جو ہوتی ہے وہ ایک دعا اور ایک بد دعا کے ساتھ ہوتی ہے، تو شام تک میں دعا سمیٹتا ہوں یا بد دعا سمیٹتا ہوں؟ فیصلہ ہم خود کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس وقت جب پیچھے احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد الواحد، اور مسلمانوں تم ایک جسم کی مانند ہو۔ کہا ایک حصے میں درد ہو نا، انگلی پہ تھوڑا سا کٹ لگ دے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ مسلمان پریشان ہو، ہمارے ہی بھائی ہیں، کلمے کی بنیاد پہ بھائی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اب ان کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، سحر و افطار کے اندر سستیاں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ ہمارا احساس بیدار ہوا؟ پوچھے تو صحیح طرح خود سے، سوال تو کرے اپنے نفس سے۔ سچی بات یہ ہے محترم بھائیوں، ہماری تجارتوں نے، ہمارے مالوں نے ہمیں غافل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں تمہارے مال کہیں تمہیں خرچ کرنے سے دین کے اوپر غافل نہ کر دے، یہ مال فتنہ ہے۔ فتنہ کب ہے؟ جب تم خرچ نہیں کرو گے، روک کے رکھو گے تو یہ مال فتنہ ہے۔ کہا کہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں دین کے لیے کردار ادا کرنے سے غافل نہ رکھیں، لوگوں اس چیز کا احساس کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر پیش کیا، کہا بندے کی روح نکالی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے صدقے کا اجر و ثواب دکھا رہے ہیں۔ یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں بتایا گیا، یہ واحد عمل ہے صدقہ، کہ جب بندے کی روح قبض کی جانے لگی ہے نا، اللہ حکم الحاکم میں اس کے سامنے اس کے زندگی بھر میں کیے ہوئے صدقات و خیرات کا اجر اس کو دکھاتے ہیں، تو وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، کہتا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اجل قریب دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں خرچ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت کسی کو مہلت ملے گی؟ کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ آج محترم بھائیوں اپنے مالوں کے اوپر سانپ بننا چھوڑ دیں، ہاں اپنے مالوں کے اوپر سانپ بننا چھوڑ دیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، اکڑ اناج تکبر بہت زیادہ ہے، کوئی اللہ کے لیے مانگنے آئے آگے سے جھڑک دیتا ہے۔ اور میں قیامت والے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، گنجا سانپ۔ اور وہ گنجا پتہ کس وجہ سے ہوگا؟ اس کا زہر ہی اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے جسم میں کھوپڑی میں زہر کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر بال ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اگر اس کے زہر کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گرا دیا جائے تو زمین پیداوار اگانا چھوڑ دے۔ یہ جو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں نا، بڑی محبت ہے، 5000 کے نوٹ سے، بزنس سے، آن لائن کمائیوں سے ہمارے جوانوں کو بڑی محبت ہے، اور یہ مال کے پجاری بنے ہوئے ہیں، مال کو اپنا رب سمجھا ہوا انہوں نے۔ فرمایا جو خرچ نہیں کرتے ان مالوں کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، حشر کا میدان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ایک بندے کے سامنے کسی کی شکایت آ جائے نا تو لوگ لڑ پڑتے ہیں، تم انہوں وکھریاں کر کے نہیں سمجھا سکتا، وہ دے سامنے ضرور گل کرنی سی، بڑا خیال ہے اپنی عزتوں کا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا
पूरी दुनिया के लोग खड़े देख रहे होंगे। क्या मंजर है कि ये वो बंदा जो कहता था मैं खर्च नहीं करूंगा, इसको कोई टेंशन नहीं थी मजलूमों की, मकहूरों की, गरीबों मिस्कीनों की, अपना पेट भरता था, अपनी तिजोरियां भरता था, बेहतरीन गाड़ियां रखता था, आलीशान कोठियां रखता था, बस मैं अपना आप बना लूं, अपना आप बना लूं। अब ये हजरत साहब पूरे मैदान माशर में आगे आगे भाग रहे हैं और वो जो इसका माल था ना उसको गंजे सांप की शक्ल दिया, वो सांप इसके पीछे पीछे भाग रहा है। पूरा मैदान माशर देख रहा है। कभी तसव्वुर की दुनिया में जाए तो डर के भागेगा, आगे निकलेगा, वो सांप पीछे आवाजें लगाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान कर दिया, वो सांप कहेगा आना मालू का, आना कंजू का। ओ हजरत साहब मैं तुहाडा माल, मैं तुहाडे पैसे, मैं तेरा सोना चांदी, मैं तेरा माल हूं, तेरा खजाना हूं, क्यों मुझसे भाग रहा है? दुनिया में तो बड़ा जोड़ जोड़ के रखता था, मर्दों की जेबें भी नहीं खुलती थी, इनके भी एटीएम नहीं चलते थे, और खवातीन को भी बड़ा शौक था, 6-6 तोले 7-7 तोले जेवर पहनता, कभी ज़कात का सोचा भी नहीं था। मर्द भी होंगे, औरतें भी होगी, हशर का मैदान होगा, रब ताला जलवा फरोज होगा, सारी दुनिया के लोग देख रहे होंगे कि ये अमीर तरीन जिसको हम समझते थे आज आगे भाग रहा है, सांप पीछे पीछे भाग रहा है। आना मालू का, आना कंजू का, ओ मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मुझे संभाल ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिलाखिर वो सांप इसको पकड़ लेगा, इस अमीर ज़ादे को, फरमाया इसको लपेटेगा, सांप लपेटता है, इसको लपेटेगा सारे जिस्म को, और इसके मुंह के सामने इस तरह अपना मुंह करके डसेगा, और फिर क्या रहा होगा, आना मालू का, आना कंजू का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इसी बूथे से तू हराम खाता था, माल जोड़ता था, उसी मुंह के ऊपर वो सांप डसेगा, कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। तिजोरियों वाले जिन्होंने भरी हुई फिक्र करें, अपने अंदर इशार और मोहब्बत खर्च करने का जज्बा पैदा करें। ये माल तुम्हारे नहीं है, ना ये दुनिया में तुम्हारे हैं, ना आखिरत में तुम्हारे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान जो खाता है वो इसका माल है, जो पहनता है वो इसका माल है, या जो ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करके मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए दे देता है, तिजोरी के मुंह खोल देता है। कहा ये 3 किस्म का इसका माल है, इसके अलावा इसके पास कोई माल नहीं है, ये फकीर है। याद रखें मोहतरम भाइयों, जो हम खाते हैं, पहनते हैं या सदका करते हैं सिर्फ वही है, बाकी हमने मर जाना है। इतने किले जमीन है, इतने मुरब्बे मेरी जमीन है, कभी कोई साथ लेके गया? क्या आपने कभी अपने प्यारों को दफनाया नहीं? कभी उनको गुस्सा नहीं दिया? कभी उनको कब्र में नहीं उतारा? कौन है जो अपने साथ लेके जाता है? ये लोगों का है। औलादें लड़ मरती हैं पीछे से, जायदादों की वजह से कत्लो गारत शुरू हो जाती है, लेकिन इस हजरत साहब को ख्याल नहीं जाता कि दुनिया में मैं खर्च करके अपने लिए सदका जारिया बना जाऊं और अल्लाह से सवाब कमा। और ये शख्सियत परस्ती छोड़ दे मोहतरम भाइयों, हमारे अंदर ना शख्सियत परस्ती है। किसको दे रहे हो? फलाने मसूल को। किसको दिया है? कुबा मस्जिद के मदरसे को। साथ ही कहेगा उन्होंने का तो दिता है, चंगे ठीक ठाक ने, मसूलों का तो कम है, एडियां वड्डियां गड्डियां ने, लैंड क्रूजर से बहिंदे ने, ये करते हैं वो करते हैं, एडे एडे ढिड छड्डे। ये बातें हैं लोगों की जुबानों के ऊपर, जरा इनको एहसास नहीं आता हम किसको बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वअम्मस्साइला फला तनहर। ओ अमीर बंदे, तेरे पास कोई साइल आ जाए तो तूने उसको डांटना नहीं। जब डांट डपट हराम है तो गीबत करना जायज है, चुगली करना जायज है। जब आप खर्च करते हैं तो उस हदीस को सामने रखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई मुसलमान खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10, 20 हज़ार, 5,000 के नोट को अपने दाएं हाथ के अंदर कबूल करता है। जब तुम खर्च करते हो ना, ये ना देखा करो मैं मस्जिद की झोली के अंदर डाल रहा हूं या फलाने मसूल को पकड़ा रहा हूं। ये शैतान है जो तुम्हें तरह तरह के वसवसे और ख्याल डालता है। ये सोचा करो कि मैं अपना माल
اللہ کا منحاکمین کے دائیں ہاتھ پہ رکھ رہا. کہا جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو یا بچڑے کے بچے کو پالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس صدقے کی تربیت پرورش کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے. یہی وہ منظر ہوگا کہ جب بندے کی جان نکالی جا رہی ہے نا، وہ سوچے گا کہ میں تے 10 روپیے دیتے سن تے پہاڑ جنہ بدلہ کتھوں آ گیا. لیکن مہلت نہیں ملنی اس وقت. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کا یہ اصول ہے، جب ملک الموت آ جاتا ہے پیشانی کو پکڑ لیتا ہے، پھر کوئی واپس نہیں آتا، پھر آگے ہی جانا ہے، مہلت ختم ہے. تو ہم انسان ہیں، ہمیں اپنے اندر احساس اور انسانیت کو پیدا کرنا ہے. محترم بھائیو، لفظ انسان انس سے ہے. انس کا معنی ہوتا ہے محبت، ہمدردی، خیر خواہی. جس کے اندر ہمدردی، خیر خواہی ہے وہ انسان ہے. اور تمہارے اوپر لازم ہے، انسان کے اوپر لازم ہے، خواہ تم سلیمان ہو پھر بھی تم چیونٹیوں کا خیال کرو. حضرت سلیمان نکلے تھے نا، گھر سے نکلے، لشکر لے کے نکلے. آگے چیونٹیوں کی ایک بستی تھی. 19ویں پارے میں سورت النمل کے اندر اللہ نے سورت کا نام ہی چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا. نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. جانوروں کو دیکھو محترم بھائیو، سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں. چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس نے چیونٹیوں کے اندر اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جو، لشکر سلیمان آ رہا ہے، کہیں تمہیں مسل کے نہ رکھ دے. چاہے تم انسان ہو، چاہے تم سلیمان ہو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ چیونٹیوں کا خیال کرو. چاہے تم موسیٰ کلیم اللہ ہو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ بھوکی پیاسی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی نکال دو. موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تھا، پانی پلایا تھا، جانوروں کا خیال کیا تھا. چاہے تم عمر فاروق ہو، تمہارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر نے اللہ کو جواب دینا ہے. کردار فاروقی محترم بھائیو اپنے اندر پیدا کر. چاہے تم یوسف ہو، پھر بھی اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ ہلاک کر دینے والا قحط پڑ گیا ہے، میں نے گندم کو کس طرح سنبھالنا ہے اور قحط کے ایام میں کس طرح عوام کو گندم مہیا کرنی ہے. کردار یوسفی اپنے اندر پیدا کرو. چاہے تم سفینہ نوح میں بیٹھے ہوئے ہو، پھر بھی یہ احساس اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر ذی روح کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر شامل کرو. اللہ نے نسلیں چلانی ہیں. یہ انبیاء کے کردار ہیں، انہوں نے احساس کیا ہے. دیکھو نا، واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی نکلے ہیں، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھ لیا اور دیکھ کے رونے لگ گیا. جانتے ہیں نا اس واقعے کو؟ رونے لگ گیا. یہ انسانیت ہوتی ہے. جس دل کے اندر احساس ہوتا ہے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے فکر ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ چہرے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں میرے مسلمان بھائی کو ضرورت ہے کسی چیز کی، وہ محتاج ہے، وہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے. اس اونٹ کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور دیکھتی پہچان لیا. وہ رو رہا ہے، آپ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے شکایت لگائی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا تھوڑا دیتا ہے. ایک صحابی نے چڑیا پکڑ لی ہے، اس کی ماں سر کے اوپر آ کے اس طرح گھومنے لگ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو جہان والوں کے لیے رحمتیں بن کے آئے تھے، فوراً کہا اس کو آزاد کر دو، اس کی ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے. ہم سے تو محترم بھائیو جانور اچھے ہیں جو اپنے جانوروں کا احساس کرتے. تو ہمارے اوپر بالاولیٰ لازم ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں. محترم بھائیو ایک دو باتیں کرتا ہوں بس. ذرا آپ خود سوچیں، ہر مہینے ہم 2200 کا موبائل پیکج لگاتے ہیں، لیکن وہی 2200 ہم کسی غریب مسکین کو نہیں دیتے. یاروں دوستوں کے ساتھ ہم نکلتے ہیں، وہاں 20 ہزار کی 30 ہزار کی ہوٹل میں ہم کھانا کھا جاتے ہیں. مسجد مدرسے میں جہاد میں 100 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اب
لوگوں کو, کئی لوگ میں نے دیکھے وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انہیں 10 بھی دیتے نہیں تو میں 100 دے لیا, میں پارٹ آ لیا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو آؤ محترم بھائیو, دعوت یہ ہے کہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے. اور وہ غریب مسلمان, وہ مظلوم مسلمان جن کے اوپر یہودیوں نے بدماشیاں کرتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے, اور خالی ہاتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے بھائیوں مسلمانوں کی طرف وہ ایک امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اپنے علاقوں میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون آئے گا, ہم کھائے پیئیں گے, وہ ایک امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے محترم بھائیوں غزہ کے مسلمانوں کی امیدوں پہ پورا اترتے ہوئے دل کھول کے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے انشاءاللہ. آج مسجد کے اندر جوڑی لگے گی صرف غزہ کے لیے, آج مسجد کے لیے نہیں ہے, غزہ کے لیے. جو بھائی تعاون کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں, سب ہاتھ کھڑا کریں. یہ صدقہ خیرات کرنا آپ پہ لازم ہے. یہ صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کا احساس کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا. ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر, تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا. ہاتھ کھڑے کریں سب محترم بھائی, پھر دوبارہ ہاتھ کھڑے, اور اللہ احکم الحاکمین کے ریکارڈ کے اندر یہ سب چیزیں لے کے آئیں. فرشتوں نے لکھ لی ہیں. سب مسلمان بھائی باہر آج غزہ کے لیے جوڑی لگے گی, کوئی مسلمان بھائی خالی ہاتھ نہ جائے. تعاون آپ نے کرنا ہے, مدد آپ نے کرنا ہے, اور یہ صرف دین کے لیے ہے, اسلام کے لیے ہے. اور ایک آخری بات, مجھے بھی پتہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, ایک آخری بات, کفر ہے نا, کفر وہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان نوجوان کہیں جہاد کی طرف نہ آ جائیں. اگر یہ جہاد پہ کھڑے ہو گئے تو ساڑھے پلے ککھ نہیں رہنا, یہ ان کو پتہ ہے. اور آج انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اس چیز پہ, اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. یہ ہمارے ٹک ٹاک, ہمارا انسٹاگرام, ہماری فیس بک, لائکی, واٹس ایپ, فلانا, یہ سب کچھ کفر کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. چلو ہم ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ ذرا دیکھیں کیا تھوڑا روپیہ خرچ ہوتا ہے اس پہ. لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہیں. دبئی میں ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں, وہاں سے وہ ہر ایک کو تیار کرتے ہیں, اور بڑا لمبا چوڑا فنڈ اور باقاعدہ بندے بھی خریدتے ہیں. اور ان کا کام صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ٹک ٹاک کے وارو, یہ جتنا بلوچستان کے اندر ہوا ہے یہ سب انڈیا کا کیا جا رہا ہے. بندے خریدتے ہیں, اور ہمارے مسلمان اللہ اکبر بکاؤ مال بن جاتے ہیں. جب ایمان کی دولت نہیں نہ ہوتی دلوں کے اندر راسخ اور پختہ, جب ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے غلام ہوتے ہیں, قرآن ان کو سننا پسند نہیں, حدیث ان کو سننا پسند نہیں, قیام اللیل میں یہ کھڑے نہیں ہوتے. میں اپنے قاری صاحب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ نا, یہ تراویح پڑھاتے ہیں, ایک صاف ہوتی بس اس مسجد میں, ایک صاف ہوتی ہے بس. ایسے ہی ہے نا, مانے اپنے جرم. یہ رمضان اسی لیے ہے کہ گناہوں کے صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا ایک کنواں رکھ دیا ہے, اس کنویں سے سارے سیراب ہو جاؤ. تو ہمارے جوانوں کو قیاموں میں کھڑے ہوئے روزہ رکھ کے جان نکل رہی ہوتی ہے, کدوں مکنے نے, کب گن گن کے پیچھے اتنے رہ گئے, پیچھے اتنے رہ گئے. اور یہ جو ہماری پہلے سے عید کی شاپنگز ہو رہی ہیں نا, اس کا وجہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے روزے انہوں نے کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ بڑی شانوں والا ہے. اللہ نے آخری عشرہ رکھ دیا کہ اس عشرے میں زیادہ عبادت کرنی ہے. مسلمان کا امتحان ہوتا ہے, اور ہم آخری عشرے میں مسجدوں سے بھاگتے ہیں. اللہ نے آخری عشرہ زیادہ برکت والا, زیادہ استغفار والا بنا دیا. اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات قدر کی رکھ دی کہ جو اس لیلۃ القدر کو پالے گا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ وہ عبادت کا اجر پالے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 83 سال کی عبادتیں بنتی ہیں. ہماری تو عمریں نہیں ہوتی 83 سال. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں, ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یعنی وہ کافر عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں, اور دیگر عبادات کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں یہ مسجد کے مسیتڑ نہ بنے, یہ ہمارے ٹک ٹاک کے ٹک ٹاکر بنے, یوٹیوب کے یوٹیوبر بنے, اور پیسے کمائیں, دولتیں کمائیں, لڑکیوں کو دیکھیں, نیم برہنہ لباسوں کو دیکھیں, ان کی آنکھوں میں حیا نہ رہے, ان کے کانوں کے اندر کوئی غیرت والی بات, دین کی بات, قرآن کی سماعت نہ رہے. وہ ہمیں روحانی جسمانی دونوں طریقوں سے گند کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں.
تو ہم کس کام کے مسلمان ہیں اگر ہم نے مقابلہ نہیں کرنا؟ جو مقابلہ نہیں کرتا، جو میدان میں نہیں کھڑا ہوتا، وہ کیسے شیطان کے کلچ کو اپنے اوپر سے ختم کر سکتا ہے؟ تو جب وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم نے زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے کافروں کے نظاموں کو توڑنا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے دنیا کے اندر کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی اولادیں، طارق بن زیاد کی اولادیں، محمد بن قاسم کی نسلیں یہ بھی موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ فنڈ کریں گے، مظلوم مسلمانوں کا خیال رکھیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی مضبوط کریں گے، اور جس طرح ہمارے نبی نے صرف 7-8 سالوں کا عرصہ اپنے صحابہ کو تیار کر کے دوبارہ مکہ کو حاصل کیا تھا، انشاءاللہ ہم اپنے نظریات کو بدل کے، ایمان کو مضبوط کر کے کشمیر کو بھی انشاءاللہ آزاد کروائیں گے، فلسطین کو بھی انشاءاللہ آزاد کروائیں گے، پوری دنیا کے اوپر جہاد کا، اسلام کا بول بالا ہوگا، دنیا کے اوپر امن و امان قائم ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت محترم بھائیو یہ ہے کہ ہم عملی طور پر کردار پیش کریں، مال بھی قربان کر دیں، نیندیں بھی قربان کر دیں، جائیدادیں بھی قربان کر دیں، اور بالآخر اپنی جانیں بھی قربان کر کے، شہادتیں حاصل کر کے قیامت والے دن جنت میں 100 منزلہ محلات کو بھی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔